بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارت نے پاکستان کی سرحدی حدود کو عبور کر لیا اور لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گھوٹکی جیسے اہم شہروں میں بھارتی ڈرونز کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ حملہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ وہی جنگی پیٹرن ہے جو ہم نے ایران اور اسرائیل کے درمیان دیکھا تھا۔ چھوٹے جاسوس ڈرونز کی مدد سے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کی پوزیشن جانچنا اور پھر بھرپور حملہ کرنا۔ پاکستانی دفاعی نظام نے کئی ڈرونز مار گرائے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ ڈرونز ہمارے اندر تک کیسے آ گئے؟ کیا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر فعال ہے؟ جنگ اب صرف کشمیر یا لائن آف کنٹرول تک محدود نہیں رہی، یہ جنگ ہمارے شہروں میں داخل ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے صرف ابتدائی جاسوسی مشن ہے، جیسے ایران نے اسرائیل پر حملے سے قبل کیا تھا۔ ایرانی طرز پر بھارت 400 سے 500 ڈرونز اور میزائلوں کے ہمراہ ایک مکمل حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں اتنے اہداف پر حملہ کر کے پاکستان کے ڈیفنس سسٹمز کو اوور لوڈ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہی وہ پیٹرن ہے جو غزہ، یمن اور یوکرین میں بھی استعمال ہوا اور اب بھارت اسی حکمت عملی کو پاکستان پر آزمانا چاہتا ہے۔ گزشتہ رات کی صورتحال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بھارت نے امرتسر میں ایمرجنسی ڈرلز، بلیک آؤٹ اور سائرن کے ذریعے ایک ممکنہ حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس وقت ایرانی وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہیں اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جنگ فیصلہ کن رخ اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان کے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان واضح اور مضبوط جواب دے۔ دشمن کے S-400 سسٹمز اور دیگر دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے۔ جنگ صرف توپوں، ٹینکوں اور ڈرونز کی نہیں، یہ جنگ ذہنی، تکنیکی اور اسٹریٹجک برتری کی ہے، اور پاکستان کے لیے اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر دشمن ہماری حدود میں گھس چکا ہے تو ہمیں بھی اس کے دارالحکومتوں، اس کے شہروں دہلی، ممبئی اور امرتسر تک پہنچنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات بھارت نے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کی، جس کے دوران 12 ڈرونز گرا دیے گئے، جبکہ حملوں میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ بھارت نے گزشتہ رات ایک بار پھر کھلی جارحیت کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مختلف شہروں میں بھیجے گئے تمام 12 ڈرونز گرا دیے گئے۔ اس وقت جبکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ان ڈرونز کے ملبے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک ڈرون لاہور میں فوجی حد پر گرا، جس میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی اور آلات کو معمولی نقصان پہنچا۔ اس طرح سے میاں والی ایک عام شہری کے شہید اور ایک زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ DGISPR نے بتایا ہے کہ لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور، میانو، چھور اور کراچی کے قریب بھارتی ڈرون گر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حملوں کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور 4 پاک فوج کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ DGISPR نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ سنگین صورتحال ہے۔ گزشتہ رات کی جارحیت انتہائی سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے اور پاک فوج انہیں گرانے میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر قسم کی جارحیت پر قابو پانے کا عزم رکھتے ہیں اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس نے بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو پاک فضائیہ نے مؤثر جواب دیا اور جوابی کارروائی میں 3 رافیل سمیت 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ رافیل طیاروں سے متعلق فرانسیسی اہلکار نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ ہوا ہے۔ فرانسیسی اہلکار نے تصدیق کی کہ رافیل طیارہ پاکستان کے خلاف کی گئی مبینہ فضائی کارروائی کے دوران مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رافیل لڑاکا طیارہ گرنے کے بعد فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کے شیئرز بھی گر گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں مدد کی پیشکش۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تنازع کو کم کروانے کے لیے مدد فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں کو جانتا ہوں اور ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، مجھے ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنا حصہ برابر کر لیا ہے، لہٰذا انہیں اب معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت تنازع کو کم کروانے میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کو کم کروانے کے لیے مدد فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ واضح رہے، بھارت نے پاکستان پر 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب کو حملہ کیا تھا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے 6 مقامات پر 24 حملے کیے گئے، 4 مساجد، بچوں اور خواتین سمیت 31 شہری اور 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے بھارت کے 5 جنگی طیاروں اور 12 ڈرون کو مار گرایا، جبکہ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر اور لائن آف کنٹرول پر بھی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت کی کشیدگی، امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری پاک بھارت کی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر مشاورت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس موقع پر سعودی کردار کو سراہا اور کہا کہ خلیجی ممالک خطے میں امن و استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی موجودہ حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے سفارتی حل پر زور دیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ جنوبی ایشیا میں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر پر میزائل حملوں کے بعد مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترکیہ نے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور کشیدگی کو کم کروانے کے لیے سفارتی کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی صورتحال، پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی اور 6 مئی کی شب ہونے والے دہشت گرد حملے سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدارتی ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز کے مطابق صدر اردوان نے حملے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت اور مغفرت کی دعا کی، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ترک ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر اردوان نے پاکستان کی پرامن اور تحمل پر مبنی پالیسیوں کو سراہا ہے اور یقین دلایا ہے کہ ترکی موجودہ بحران میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے 22 اپریل کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی تجویز کو مناسب قرار دیا، جبکہ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا تھا، جس کی پاکستان نے سختی سے تردید کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صدر اردوان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بھارت کے دورے پر دہلی پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ دوسری طرف فرانس نے بھارتی رافیل تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی سے متعلق بیان دیتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور حالات کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔